قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے سورہ المائدہ۔ کتنی؟ سورت کا نام کیا ہے اور نمبر کون سا ہے؟ اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ ہوا تو آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ 5ویں سورت کتنی اور 12ویں آیت۔ پھر سن، سورت نمبر اور اس کی آیت نمبر، اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے؟ 5ویں سورت کی 12ویں آیت میں آپ جا کے قرآن مجید میرے پاس وہاں موجود نہیں، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ہم نے 12 خلیفے عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر اور خلیفے کتنے؟ 12۔ جب یہ آیت سنائی نے رسول پاک نے صحابہ کرام کو، تو میری سرکار سے بھی پوچھ لیا لوگوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے 12 جانشین خلفاء بخشے، تو حضور آپ تو میرے آقا نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یکون 12 امیر، میرے بھی 12 ہی خلیفے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے خلیفے کا نام ہے مولا علی، اور آخری خلیفہ جو قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے اس خلیفے کا نام ہے امام مہدی۔ یا رسول آپ لطف نہیں لے رہے، اگر کوئی ادھر ادھر آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ میری طرف توجہ اپنی مبذول رکھا کریں۔ میری سرکار نے فرمایا اور وہ جو 12واں شہزادہ ہوگا، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے حضور جو خبر دے کے گئے ہیں کہ قریب قیامت میرا ایک شہزادہ میرے خاندان سے ہوگا، قریشی ہاشمی ہوگا، امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اللہ، ایک اور لطف لو، فرمایا وہ فجر کی نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، اور عین جب مکبر تکبیر پڑھے گا، جیسے ہمارے حاجی صاحب تکبیر پڑھتے ہیں، جیسے تکبیر پڑھے گا اور امام مہدی کہنے لگیں گے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر، ہاتھ بلند کرنے والے ہوں گے کہ یکدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 4تھے آسمان پر ہیں، وہ وہاں سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے چلیں گے، اور جس مسجد میں امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے مینار پر اتر کر آواز دیں گے، ٹھہرو نماز بعد میں پڑھنا، پہلے میرے لیے سیڑھی لے کر آؤ۔ جو رسول اللہ کے علم غیب پر ایمان نہیں نہ رکھتے وہ یہ حدیثیں بھی بیان نہیں کرتے، یہ رسول پاک کے فرمان بیان بھی وہی کرتے ہیں اور مزہ بھی وہی لیتے ہیں۔ جو رسول پاک کے علم غیب پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، میرے آقا نے کہا ملک شام ہوگا اور ملک شام کا شہر دمشق ہوگا، حالانکہ ابھی اس وقت تک ملک شام فتح بھی نہیں ہوا، اور فرما رہے ہیں دمشق ہوگا، وہاں کی جامع مسجد ہوگی، اس کا ایک مینار ہوگا، وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کے اندر سیڑھی نہیں ہوگی، ورنہ میناروں کے اندر سیڑھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا رسول پاک جانتے ہیں اس مینار کے اندر سیڑھی نہیں ہوگی اور وہ سفید رنگ کا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتر کر کہیں گے سیڑھی لاؤ، اور حضور فرماتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 چادریں ہوں گی، زرد رنگ کی ہوں گی، ایک ازار بند کے طور پر تہمد کے طور پر باندھی ہوگی، دوسری احرام کے طور پر اوپر لی ہوگی۔ اپنے آقا کی شان سن رہے ہو، اپنے زبان اپنے ہونٹوں کو کھولو،
सीढ़ी आएगी, लगेगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, आवाज़ आएगी ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, पहचान लिए जाएंगे। वो मुसल्ले पर पीछे जहाँ मुकब्बर ने खबड़े खड़े होकर तकबीर कही थी वह खड़े होंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, जो इमाम महदी रसूलुल्लाह के 12वें शहज़ादे हैं, वो कहेंगे आप अल्लाह के नबी थे, हैं नहीं, अल्लाह के नबी। आपने जो मज़े ही नहीं लिया बात का, आप अल्लाह के नबी। मालूम ये हुआ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे, रसूल पाक के उम्मती और गुलाम बनकर आएंगे। चलो लगाओ, उसकी दलील ये है कि वो नबी बनकर नहीं आएंगे, रसूल पाक के उम्मती, रसूल पाक के गुलाम बनकर आएंगे। मैं दलील देने लगा हूं जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। वो दलील ये है कि अगर नबी बनकर आना होता तो किसी गिरजे में आते, ईसाइयों में आते, जो उन्हें नबी मानते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना नबी मानते हैं, रब का बेटा मानते हैं और न जाने क्या क्या। अगर शान नबुव्वत के साथ आते तो अपनी उम्मत में आते। वो अपनी उम्मत में नहीं आ रहे, हुजूर की उम्मत में आ रहे हैं, गिरजे में नहीं आ रहे, मस्जिद में आ रहे हैं, और इतवार के दिन नहीं आ रहे, फजर की नमाज के लिए आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सब ने जवाब नहीं दिया, मुझे पता नहीं, आपको मैं बात समझा नहीं सका। चलो मैं मजीद बात आसान करता हूं। ये नारा या अली वाहिद नारा है, जो सिर्फ नारा नहीं है, इबादत भी है। और ये मेरी बात नहीं है, रसूल पाक ने कहा था जिक्रो अली यन इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। अल्लाहु अकबर। अब मेरी जानिब देखिएगा और मजा लीजिएगा, लुत्फ लीजिए, अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, रूह को बालिदगी बख्शिए। इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी थे तो आपकी बड़ी शान है। जिब्रील अमीन की फूंक से, मुक़द्दस बतूल बीबी मरियम के शिकमे अथर से, जन्नत के फल खाने वाली और नबी की गोद में परवरिश पाने वाली माँ के बेटे हो, आइए जमात कराइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरी सरकार कह रहे हैं, रसूल पाक फरमा रहे हैं, मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं। आप फरमाते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तुम्हारी क्या शान होगी, व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इमामत का हक खानदान रिसालत का है। अल्लाहु अकबर। इमामत आप कराइए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। मिल के नहीं, आपने कहा, एक बार जरा मोहब्बत से कहिए। मैं खूबसूरत नुक्ता कह के बात को आगे बढ़ा देने लगा हूं, वो ये है कि क्या शान है ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी। अगर आपकी विलादत 1,24,000 अंबिया की तरह नहीं है, 1,24,000 अंबिया किराम जैसी विलादत ईसा की नहीं है, क्योंकि बाकी सबके बाप। ईसा अलैहिस्सलाम का बोलो ना कोई बाप, बोल ही नहीं रहे, ईसा का कोई बाप नहीं है। तो फिर मालूम हुआ ना, इनकी विलादत औरों जैसी नहीं है। तो अब सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। कहा अगर तेरी विलादत दूसरे नबियों जैसी नहीं है तो फिर हम तुझे शान भी दूसरों से अलग देते हैं। जब इमामुल अंबिया ने जमात कराई शबे मेराज तो ईसा वहां भी मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह का शहजादा कयामत के करीब जमात कराएगा तब भी 1.25 लाख नबियों में से ईसा को उनके पीछे आने की इजाजत अता फरमाई जा रही है।
یا رسول اللہ، یہی شان ہے. یا جتنے ذوق سے اس بچے نے نعرہ لگایا ہے، اب میں کاش یہ میرے اگلے جملے کے بعد نعرہ لگاتا تو زیادہ لطف آتا، کیونکہ میں مزید ایک جملہ کہہ کے اپنے آقا کی شان میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس بچے نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا اور میرے من میں ایک اور جملہ اتر آیا ہے. نہیں، آپ نے مسکرا کے سبحان اللہ نہیں کہا. سامنے بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھیے اور مسکرا کے کہیے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں ہے، مدینے والی سرکار کے لیے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہیں میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، آپ میرا شکریہ ادا کرو گے کہ تیری کہلائی ہوئی سبحان اللہ ہمارے کام آ گئی ہے. اب محبت کے ساتھ وہ جملہ سنیے گا. جس طرح اس نے ذوق سے نعرہ لگایا ہے، آپ نے بھی اسی ذوق کے ساتھ میرا جملہ سن کے جواب دینا ہے. اگر لطف آئے تو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے نبیوں جیسی ولادت نہیں رکھتا، جو روح اللہ ہے، بی بی مریم کا شہزادہ ہے، بیٹا ہے، اور آیتم من آیات اللہ ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. میں تمہارے رب کی نشانی ہوں. جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو رسول ہے، جو بڑی طاقتیں لے کے آیا ہے. لیکن جب دنیا میں آئے تو امام مہدی کے آگے نہیں کھڑے ہو سکے. ذرا مل کے جواب دینا، کیا خیال ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام ہو اور ان کے سامنے اگر 12ویں امام کی شان یہ ہے تو پہلے امام مولا علی کی شان کیا ہو؟ یا علی. تو پھر اگر 12ویں کی شان یہ ہے تو کہو نا پہلے کا مقام کیا، کہو نا پہلے امام مولا علی کی شان کیا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک شعر سنایا کروں گا ساتھ ساتھ، پنجابی والا جو میں پہلے بھی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ 12 امام ہیں اور 12 مہینے ہیں. 12 امام ہیں، 12. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورج ایک ہے، چاند 12. پتہ نہیں آپ کہاں. آفتاب ایک ہے مگر چاند ہر مہینے نکلتا ہے. بولو نا، چاند 12 ہیں. ابھی نہیں سمجھے؟ مصطفیٰ ایک ہے، اس کے شہزادے 12 ہیں. اور پہلے مہینے کا پہلا شہزادہ اور علی بادشاہ جس کا نام ہے، اس کے لیے شاعر نے کہا تھا چتر چت نہ لگدا کت اڈیکا نت میں علی امام. چتر چت نہ لگدا کت اڈیکا نت میں علی امام نو کیڑا اج کل جو دیوے چل نجف دے ول میرے پیغام نو. مسکرا کے سنیے گا تو زیادہ لطف آئے گا آپ. یہ 12 ہی ہیں. پہلا مہینہ بھی جو ہمارے دیسی مہینے ان میں سے سال کا پہلا مہینہ بھی چیتر ہے، اور آخری وساخ، آخری چیتر پہلا. چیتر چت نہ لگدا کت اڈیکا نت میں علی امام نو کیڑا اج کل جو دیوے چل نجف دے ول میرے پیغام نو ہجر دی کھچ کتا دل زچ ملو پل وچ کہ شرما نام نو. سارے نہیں بول رہے، آپ بھی نہیں بول رہے، مسکرائے ہو بولے نہیں ہو. سارے مل کے کہیے ایک بار سبحان. حیدری
ਚੇਤਰ ਚਿੱਤ ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤ ਉਡੀਕਾਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਦੇਵੇ ਚੱਲ ਨਜਫ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਚ ਮਿਲੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਾਤਬ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਚਾ ਤੇ ਨਾ ਤਰਸਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ انشاءاللہ العزیز. یہ میں ایک آخری اعلان بعد میں انشاءاللہ کہوں گا کہ یہ میں آج آپ کو کیوں یہ ساری باتیں سنا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سناتا ہوں.